خدا یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا اپنے لوگوں کو کب اور کیسے سنبھالتا ہے۔ When does God sustain his people؟ ویسے تو خدا ہر وقت اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، لیکن خاص طور پر مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، جب موت کے سائے انسان پر منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں، جب انسان کے سارے رشتہ دار، ناطے دار، قریبی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، جب ہر طرف سے مدد آنا بند ہو جاتی ہے، تو خدا مددگار کے طور پر سنبھال کر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنی قدرت، اپنا زور، اپنا اختیار اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زبور 55 اس کی 22 آیت ہم پڑھیں گے۔ Psalm 55 verse 22 خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ آمین۔ تو ناظرین، خدا اپنے لوگوں سے مراد کیا ہے کہ جو خداوند کے الہی قانون کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جو خداوند کا خوف اپنے دل میں رکھ کر ہر وقت اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں، خدا انہیں سنبھال کر رکھتا ہے، اور جو اس میں قائم رہتے ہیں، مطلب جو اس پر اپنا توکل، بھروسہ، ایمان رکھتے ہیں، خداوند ایسے لوگوں کو سنبھالتا ہے جو مخالف قوتوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وہاں پر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ اور ناظرین، کلام مقدس کے مطابق جب بھی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، انسان کسی مشکل وقت میں پھنس جاتا ہے، تو اس وقت خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں ہی خداوند ہوں، وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ جیسے دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، اس کی 13 آیت سے لے کے 30 آیت تک پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے، اور جب ہم اس سارے واقعہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمانوں کو تقویت ملتی ہے کہ خدا نے کیسے حنانیہ، میسائیل اور عزرایہ، یعنی صدرک، میثق اور عبدنجو کو خدا نے کیسے سنبھالا۔ ناظرین، آج کے دور میں جب میرے آگے آگ کی بھٹی جل رہی ہو، اور آپ جو سب خداوند کی اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ سب کے سامنے آگ کی بھٹیاں جل رہی ہوں، تو کوئی بھی دنیاوی بادشاہ، دنیاوی حکمران اگر یہ کہہ دے کہ میری بات مانو، اپنے خدا کی بات نہ مانو، اپنے خدا سے انکار کرو، میری بات مانو، اگر نہ مانے تو میں تمہیں آگ کی بھٹیوں میں ڈال دوں گا اور تم جل کر راکھ ہو جاؤ گے، تو اس وقت اب ذرا اپنے اپنے دلوں میں یہ سوچئے گا کہ اس وقت کیا فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ چلو نہیں، چھلو پر اپنی جان ہم نے ضرور گنوانی ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن یہ الفاظ بھی خدا کی قدرت سے انکاری ہیں۔ اور جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے
کہ میں نے اپنے خدا کے نام سے انکار نہیں کرنا. اس دنیا میں ہر ایک نے ایک دفعہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جب خداوند یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے گا اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، تو وہی لوگ جو خداوند کی مرضی کے مطابق زندگیاں گزار چکے ہوں گے اور قبروں میں ہوں گے، وہی سب سے پہلے زندہ ہوں گے، اور خدا نے اپنے ساتھ آسمان پر لے جائے گا. اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مرنا تو ایک دن ہم نے ہے، خدا کے نام سے انکار کر دیں گے پھر بھی مرنا ہے، خدا کے نام سے انکار نہیں کریں گے پھر بھی مرنا ہے. تو خداوند یسوع مسیح میں ہو کر جب ہم مریں گے، تو پھر ہمیں خدا جب آسمان سے نیچے زمین پر اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا، تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر آسمان پر جائے گا. تو ایسے لوگ پھر اپنے اس ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں. اور ان کا جواب ایک ہی ہوگا، چلو جی ڈال دو آگ کی بھٹیوں میں، جلا دو ہمیں، لیکن ہم یسوع کے نام سے انکار نہیں کریں گے. تو میرے عزیز، پھر اس وقت ایسے اوقات میں خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے اختیار کو دکھاتا ہے کہ میں زندہ خدا ہوں. پھر خدا آگ کی بھٹیوں میں خود آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کا بال تک بھی بیکا نہیں ہونے دیتا، انہیں آگ کی بھٹیوں سے زندہ باہر نکال لیتا ہے. تو میرے عزیز، ایسے اوقات پر، مشکل اور مصیبت کے وقت میں خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 41 باب، اس کی 10 آیت ہم پڑھیں گے. ازایہ چیپٹر 41 ورس 10. تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. آمین. میرے عزیز، یسایہ نبی کی معرفت، یہ خدا کا کلام بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا. خدا کا یہ پیغام اس وقت کے زمانے میں تو بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا کہ تم ہراساں نہ ہو، میں ہر جگہ تمہیں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہوں. میں تمہیں فرعون کے ہاتھ سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہوں. میں تمہیں اس جگہ کنعان کے ملک تک پہنچانے کی قدرت بھی رکھتا ہوں جہاں پر آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. لیکن تم مجھ میں قائم رہو، چھوڑ دو ان سارے دیوتاؤں کو، چھوڑ دو ان دنیا کے سارے بتوں کی پوجا کو. تو جو لوگ خداوند یسوع مسیح میں قائم رہے، جنہوں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، خدا انہیں اس وعدہ کی سرزمین پر لے گیا جس کا خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا. تو ناظرین، آج یہ کلام میرے اور آپ کے لیے ہے. آج خدا ہم سے مخاطب ہے، آج خدا ہم سے کلام کر رہا ہے کہ تو مت ڈر. وہ مجھے بھی کہہ رہا ہے تو مت ڈر، اور سب سننے والوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم بھی مت ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو، یعنی پریشان نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، کیونکہ کمزوری کے وقت خدا اپنے لوگوں کو زور بخشتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے اندر وہ طاقت رکھ دیتا ہے کہ جو ہر فیصلہ کرنے پر نہ شرماتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. وہ ہر طوفان سے لڑ جاتے ہیں.
لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، کیونکہ ان کا توکل، بھروسہ، ایمان اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں تمہیں زور بخشوں گا اور یقیناً میں تمہاری مدد کروں گا۔ ناظرین، یہاں پہ جب یقیناً کا لفظ ہم نے پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے ایٹ اینی کاسٹ، ہر قیمت پر میں تمہاری مدد کروں گا، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میں تمہاری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تمہیں سنبھالوں گا۔ صداقت والا ہاتھ، رائچس ہینڈ، صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ تو آخر میں عبرانیوں کی کلیسیا کے نام لکھا خط ہم پڑھیں گے، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت، ہیبریو چیپٹر 1 ورس 3۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ آمین۔ تو ناظرین، میں اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے جلال کا پرتو کا مطلب ہوتا ہے برائٹنس، روشنی، جلالی روشنی، یعنی وہ اپنے جلال کی روشنی اور اس کی ذات کا نقش ہو کر۔ ذات کا نقش ہو کر کا مطلب کیا ہے کہ اپنی فطرت کی مقدس ذات کے بے عیب نقوش کے طور پر کام کرنا۔ یسوع مسیح اندیکھے خدا کا ظاہر مجسم ہے، جو خدا کے کردار کو مکمل طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے کلام سے، جو کلام خدا کے منہ سے نکل چکا ہے، خدا اپنے اس کلام کی قدرت سے سب کو سنبھالتا ہے۔ اور وہ کلام کون ہے؟ وہ کلام کیا ہے؟ وہ کلام خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو جب ہم اس کے لکھے ہوئے کلام کو بڑے ایمان کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل سے قبول کرتے ہیں، تو ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر دل سے قبول کر لیتے ہیں کہ جو کچھ میں نے آج خدا کے کلام سے پڑھا ہے یہی ہے سب کچھ، تو پھر اس کے بعد خداوند سے مانگ کے دیکھیے آج خدا کیسے آپ کو اپنے جلال کی قدرت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کسی مشکل میں ہیں تو اس جگہ پر بھی اسی ایمان کے ساتھ خداوند سے مانگے کہ اے خداوند میں اکیلا ہوں، اے خداوند میں مشکل میں ہوں، اے خداوند میں مصیبت میں ہوں، تو مجھے سنبھال، کیونکہ میں تجھ پر اپنا ایمان رکھتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ خدا وہاں پر ضرور اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو سنبھالے گا، اور آپ کو اس مصیبت سے باہر نکالنے کی قدرت بھی وہ رکھتا ہے۔ وہ آپ کو اس مصیبت سے باہر بھی نکالے گا۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر میجسٹی آن ہائی، یعنی آسمان پر جو خدا کا گھر ہے، وہاں پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ کبریا کا مطلب ہے خدا باپ، خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اور آج رومیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح آج ان سب کی سلامتی چاہتا ہے جو اس میں قائم ہے۔
تو میرے عزیز میں بھی اس کا ذاتی تجربہ کر چکا ہوا ہوں. مجھے بھی خدا نے سنبھالا اور برکت دی. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے.